بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین کرام۔ حضرت آدم نے دیکھا فرشتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم نے عرض کی، یا اللہ، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کا نور تمہاری پیٹھ میں ہے، اس لیے فرشتے تمہارے پیچھے ہو کر زیارت کرتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالی، آپ کے محبوب کا نور میری پیٹھ پر ہے، میری پیشانی پر ہونا چاہیے تاکہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہو کر زیارت کر سکیں۔ لہٰذا وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ وہ نور آفتاب کی طرح چمکتا رہتا اور فرشتے لائن باندھے اس نور کی زیارت کرتے رہتے۔ حضرت آدم نے رب العزت سے وہ نور دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو رب العزت نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں جیسے ہی ظاہر ہوا تو حضرت آدم نے اپنی انگلیوں پر نور دیکھ کر چوم کر آنکھوں پر لگا لیا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اب آدم علیہ السلام بھی زیارت کرتے اور کہتے، تم ظاہر میں میرے بیٹے ہو اور حقیقت میں میرے باپ ہو، ظاہر میں میرے پھول ہو، حقیقت میں میری نخل۔ ہر صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے۔ پھر وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ اسلامی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھے۔ جب شیث علیہ السلام حد بلوغ کو پہنچے تو ان سے اس نور کی حفاظت کا عہد لیا گیا کہ اس مقدس نور کو نہایت پاکیزہ طریقے سے ارحام، طہر و اسلاب طیبات تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ اب پاک نور جناب انوش فنان یارو سے ہوتا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ 365 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ پھر اس نور کی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس منتقل کر دیا اور اسی نور کے صدقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد بھی بچ گئی۔ اگر نور نہ ہوتا تو کشتی غرق ہو چکی ہوتی۔ پھر وہ پاک نور حضرت ہود علیہ السلام میں منتقل ہو کر جناب صالح، فالج، اشرو، ارعو، ناحور سے ہوتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، نہایت عابد، زاہد، نیک فال تھے۔ کئی مہینے پہاڑوں میں تنہا عبادت کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ جناب تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دادا نے کفالت کی۔ یہ پاک نور سب نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس آیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، مکہ سے چل کر کوہ شبیر پر چڑھ جاتا تو میری پشت سے ایک نور نکل کر 2 حصے ہو جاتا، ایک حصہ مشرق میں اور دوسرا حصہ مغرب میں پھیلتا جاتا اور بصورت بادل مجھ پر سایہ کر دیتا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ نور آسمان پر چڑھ جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پاک نور لوٹ کر پھر میری پشت میں مل جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے آواز آتی، اس پاک نور کو میرا سلام۔ وہ ذات جس کی پشت میں پاک نور، مقدس نور، پاکیزہ نور ہو، اس پر میرا سلام۔ اور جب میں کسی خشک درخت سے گزرتا وہ سرسبز ہو جاتا، کسی خشک جگہ پر بیٹھتا وہ فوراً سرسبز ہو جاتی اور اپنی ہری بھری ڈالیاں مجھ پر سایہ کرتی۔ اور جب میں کسی بت خانے سے گزرتا بت چیخنا شروع کر دیتے اور بتوں سے آواز آتی کہ ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔
ان کرامات کی وجہ سے حضرت عبداللہ دور دور تک مشہور ہو گئے۔ یہ بات یہودیوں کو ناگزیر گزری، اس لیے یہودیوں نے مکروہ صلاح مشورہ شروع کر دیا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے 70 یہودیوں نے آپس میں عہد و بیان کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں اس وقت تک اپنا چہرہ اپنی یہودی برادری کو نہیں دکھائیں گے، اور جنگی سامان لے کر 70 یہودی اس غرض سے مکہ میں آئے اور موقع تلاش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جا رہے تھے۔ ان یہودیوں کو اسی موقع کی تلاش تھی جب حضرت عبداللہ اکیلے ہوں تو آپ پر حملہ کیا جائے۔ ان 70 یہودیوں نے آپ پر اپنی زہر آلود تلواروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ آپ اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ جیسے ہی یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا، اسی وقت آسمان سے رنگ برنگی گھوڑوں پر سوار فوج اترتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہودیوں کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کو عبد مناف کے بیٹے حضرت وہب دیکھ رہے تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اپنی لڑکی آمنہ خاتون کو عبداللہ کے نکاح میں دیں گے۔ وہب فوراً گھر آئے اور اپنی بیوی کو سارا حال سنایا، کیسے آسمان سے فوج اتری۔ پھر کہا، ہم اپنی بیٹی آمنہ خاتون کا رشتہ عبداللہ کو دیں گے۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہیں، اپنی بیٹی آمنہ خاتون کے لیے عبداللہ سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ پھر وہب نے اپنی بیوی حضرت برہ کو رشتے کے لیے عبد المطلب کے گھر بھیجا، اور حضرت برہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی آمنہ خاتون کو قبول کریں۔ حضرت مطلب نے اس رشتے کو پسند فرمایا اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آ گئیں۔ یوں وہ پاک نور حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ بہت سی عورتیں حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، وہ عورتیں مایوس ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت قطال جو سب سے زیادہ حضرت عبداللہ کی خواہش مند تھیں، حضرت عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، تو نے مجھ کو دیکھ کر منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ قطال نے کہا، جس نور کی میں طلبگار تھی وہ نور تیری پیشانی سے غائب ہے، کیونکہ وہ پاک نور حضرت آمنہ کی کوکھ میں منتقل ہو گیا تھا۔ وہ نور کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔